بلتستان کے نوجوانوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ سب کی محبتوں کا، تحریک انصاف سے محبت کا اور آپ لوگوں کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، میں آپ سے دل کی باتیں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ گلگت بلتستان میں کئی عرصے سے 2 جماعتوں کی حکومتیں رہی ہے، اور جب میں ابھی علی امین گنڈاپور صاحب کی گفتگو سن رہا تھا تو اس سے اندازہ ہوا کہ ان چوروں نے جس طرح باقی ملک کو لوٹا ہے، گلگت بلتستان کو بھی نہیں چھوڑا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا جو آپ سب کا سب سے مقبول ترین مطالبہ صوبہ بنانے کا تھا، کیا ان جماعتوں نے وہ پورا کیا؟ دوسرا، سی پیک آغاز ہوتا ہے گلگت بلتستان سے، دروازہ ہے سی پیک کا گلگت بلتستان، کیا آپ کو سی پیک میں وہ حصہ اور منصوبی دیے؟ میرا تیسرا سوال ہے کہ کیا جو بجلی کے بڑے دعوے کیے گئے، تو یہاں پہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بھی کیپیسٹی ہے، یہاں پہ لوگوں کا حق بھی ہے، یہاں پہ ڈیم بھی بن سکتے ہیں، ہائیڈرو پروجیکٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں، کیا آپ کے بجلی کا مسئلہ انہوں نے حل کیا؟ میرا چوتھا سوال کہ کیا آپ کو مفت اور بہترین علاج کی سہولت انہوں نے دی؟ کیا آپ کو بہترین سڑکیں انہوں نے دی؟ تو میرے دوستو، پھر تو میں کہوں گا کہ انہوں نے پورے پاکستان کے چپے چپے کو لوٹا، گلگت بلتستان کو لوٹا، اور دونوں کا نعرہ بھی سنیے۔ نواز شریف کا نعرہ تھا، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ زرداری کا نعرہ تھا، کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ جو میں آپ کا جذبہ دیکھ رہا ہوں، پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ 15 تاریخ کو انشاءاللہ تحریک انصاف یہاں سے کامیاب ہوگی، اور پھر کھاتا ہے تو لگاتا ہے بھی نہیں۔ عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، بلکہ جو کھا چکے ہیں وہ بھی نکلوائے گا آپ لوگوں سے انشاءاللہ۔ اب میرے دوستو، جب میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا، اور اگر بجلی آپ کو نہیں ملی، سی پیک میں آپ کو بڑا منصوبہ نہیں ملا، سڑکوں کی حالت تو میں نے خود دیکھ لی، مفت تعلیم، مفت صحت بھی آپ کو نہیں ملی، تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اتنے عرصے تک حکومت کرنے کے بعد یہ 2 بے شرم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آ رہی ان کو؟ شرم نہیں آ رہی ان کو کہ آپ نے گلگت بلتستان کو حق نہیں دیا؟ اور میرے دوستو، میں نئے اعلانات نہیں کروں گا، لیکن جو ابھی تک ہم نے پروجیکٹ آپ کے لیے منظور کیے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سی پیک میں سب سے پہلا حق گلگت بلتستان کا تھا، ان کو اکنامک زون نہیں ملے، تحریک انصاف کی حکومت نے اکنامک زون کی منظوری دے دی، زمین کا تعین ہو گیا، سیکشن 4 لگ گیا۔ دوسری بات، اب پرسوں میں فرزندی زرداری کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ سڑکیں خراب ہیں، تو یہ تو آپ کی حکومت ہے، اس نے تمام کارکردگی اپنی بتا دی کہ تعلیم نہیں ہے، علاج نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہے، تو بے شرمو آپ کی حکومت تھی اس لیے نہیں تھے۔ ہم نے کیا کیا
سی پیک میں جو آپ کا بابو سر ٹاپ سب سے اہم منصوبہ ہے، ایک تو آپ کے حلقے کی بات ہے، علی امین نے کر دی، ایک پوری گلگت بلتستان کی ترقی کی بات ہے۔ بابو سر ٹاپ ہمیشہ سے 8 مہینے تک برفباری کی وجہ سے بند رہتا ہے، کسی نے اس پروجیکٹ کا نہیں سوچا، عمران خان نے منظوری دی، میری وزارت میں اس کی فیزیبلٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اگلے سال سے انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہوگا۔ تیسرا ایک اہم اور پروجیکٹ کہ KKH کا منصوبہ جو جی بی کو باقی پورے پاکستان سے ملاتا ہے بلکہ چائنا تک سب سے امپورٹنٹ شاہراہ ہے، سب سے اہم ترین شاہراہ ہے۔ اسی طرح پڑی ہوئی تھی، کسی نے پی ایس ٹی پی میں اس کے لیے پیسہ نہیں رکھا، ہماری حکومت میں KKH کا پروجیکٹ آلریڈی اپروو ہو چکا ہے۔ پھر تیسرا ایک اور کہ آپ تو میرا تعلق سوات سے ہیں اور سی پیک میں سوات کو بھی اگنور کیا گیا، جی بی کو بھی اگنور کیا گیا۔ ہم نے جی بی سے آپ کا گلگت، شندور اور شندور چترال اور چترال سے پھر سوات موٹر وے، یہ پورا سی پیک میں صرف ڈال دیا ہے بلکہ آپ کے بجٹ کا حصہ بھی ہم بنا چکے ہیں۔ میں ایک اور چیز صحت کیا، میں نے آپ سے سوال کیا، انہوں نے یہاں پہ ایک غریب بندے کا احساس، اس شخص کو کیا ہوگا جو یہاں پہ آ کے تقریریں جاڑ رہے ہیں، جو کہتا ہے غریب اور غربت سے ان کا تعلق اتنا ہے جتنا کلو کا انڈوں سے ہے اور درجن کا آلو سے ہے۔ تو بلاول کا غربت اور غریب سے اتنا ہی تعلق ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ انڈے کلو میں بکتے ہیں، درجن میں خریدے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، تو مفت علاج کی حیثیت کا ان کو پتا نہیں ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں، آپ یہاں پہ میرے بزرگ ہیں، یہاں پہ دکاندار اور مزدور بھی ہوگا، ان سے پوچھے کہ جب ان کے گھر میں بیماری آ جائے تو اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا کہ اپنے بچوں کا علاج کر سکے، اور یا وہ اپنے گھر کی کوئی چیز بھیجے گا۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا سے آغاز کیا تھا کہ ہر شہری کو 7,20,000 تک مفت اور بہترین علاج، نہ صرف سرکاری اسپتالوں میں بلکہ ملک کے بڑے پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی 100% مفت علاج کر دیا تھا۔ اور میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، بلکہ مبارکباد دیتا ہوں کہ 100% جی بی اور آزاد کشمیر کے لیے عمران خان نے مفت اور بہترین علاج کا اعلان کیا ہے اور یہ آپ کا منصوبہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، سنیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، کہ آپ ہر شہری کے پاس 7,20,000 تک کا کارڈ ہوگا۔ اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی بیماری آ جائے تو آپ بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی اس کارڈ کے ذریعے مفت علاج کر سکتے ہیں۔ پھر میرے دوستو، عطاباد جھیل گلگت بلتستان کے ایشوز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ متاثرین تھے اور ان کی جب سڑک بن رہی تھی ان سے زمینیں لے لی گئی، لیکن 2012 سے 2020 تک کسی کو بھی 1 روپیہ نہیں ملا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہماری حکومت میں، میری وزارت میں 66 کروڑ کی ان کی ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی ہے اور ان متاثرین کو وہ معاوضہ مل جائے گا۔ میرے دوستو، اب میں اہم چیزوں کے اوپر آتا ہوں۔ ہمارا سب نوجوانوں کا، جب میں سنتا ہوں، سب سے بڑا مطالبہ تھا صوبہ بنانے کا، آئینی حقوق کا۔ ایک طرف میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ عمران خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ اس کا مطلب کہ تمام آئینی حقوق آپ کو حاصل ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے سابقہ فاٹا کی بات کی،
سابقہ فاٹا کو نہ صرف وہ آئینی حقوق ملے بلکہ صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی بھی آج ہے۔ اور 2 سال کے اندر عمران خان نے فاٹا کو مکمل طور پہ خیبر پختونخوا میں ضم کر کے تمام آئینی اختیارات دے دیے ہیں اور گلگت بلتستان کو بھی صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، میں یہاں پہ ایک پرچی والا آیا ہے، اس کو سنتا ہوں، وصیت پہ پرچی پہ اس کو پارٹی ملی ہے۔ اس کی سیاست کا آغاز کس چیز سے ہوا ہے؟ پرچی سے ہوا ہے، اور وہ ہر جگہ پہ پرچی ہلا رہا ہے۔ پرچی ہلا رہا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ صوبہ بنائیں گے۔ او بے شرمو، 50 سال سے اسی میں روٹی کپڑا مکان لکھا ہوا ہے۔ اپنے لوگوں سے روٹی کپڑا مکان چھینا۔ سب سے زیادہ غربت پاکستان میں کہاں پہ ہے؟ سندھ میں ہے۔ سب سے زیادہ بچے بھوک کی وجہ سے کہاں پہ پاکستان میں بھوک کی وجہ سے اموات ہوتی ہے؟ تھر میں، سندھ میں۔ سب سے بڑے شہر پاکستان کے، قائد کے پاکستان کو کچرے کا ڈھیر انہوں نے بنایا۔ سب سے زیادہ کرپٹ صوبہ، میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کہتے ہیں کہ سب سے بڑے ڈاکو سندھ کے اندر موجود ہے۔ میرے پاکستانیوں، پرچی ہلاتا ہے۔ پرچی سے تو سیاست کی آغاز کیا، لیکن پرچی پہ صوبے نہیں بنتے۔ اگر بنانا ہوتا 2016 تک آپ کی حکومت تھی گلگت بلتستان کی، بنا لیتے۔ 2013 تک آپ کی حکومت تھی وفاق میں، بنا لیتے۔ آپ نے نہیں بنایا، عمران خان نے اعلان کیا، عمران خان نے بنا لیا۔ میرے پاکستانیوں، وہ دوسری جماعت پہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ ایک بیٹا ہوا ہے خود لندن اور بڑی بہادری سے یہاں پہ بہادری کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اتنی غیرت ہے تو ملک کو جب لوٹا، گلی گلی پھر رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، اس لیے نکالا۔ پھر جا کے پیٹ بھی، اور یہ آپ کا مستقبل بدلیں گے، یہ آپ کی تقدیر بدلیں گے۔ یہ جو یہاں پہ دونوں بچے آئے ہوئے ہیں، دونوں کیا ایک جعلسازی میں مشہور، جانتے ہیں؟ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، یاد آیا؟ یاد آیا؟ کیلیبری یاد آیا؟ تو یہ تو اس میں مشہور ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کو پرچی ملی، پارٹی تمہاری ہوئی، لیکن دنیا میں شہرت کس چیز کے حوالے سے ہے کہ اس کو فون جاتے ہیں کہ ہم نے جو پاکستانی قوم کو لوٹا ہے وہ پیسے کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، حرام کی کمائی پیٹ میں گئی ہے۔ یہ عوام کی نمائندگی کی بات نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ عمران خان گلگت بلتستان کی تقدیر بدلے گا انشاءاللہ۔ ہم دعویٰ نہیں کرتے، پرائم منسٹر عمران خان نے خود آپ کے آئینی حقوق کی بات کی۔ حکومت میں یہاں پہ آنے سے پہلے آپ کو مفت اور بہترین علاج دینے کی بات کی، آپ کو یہاں پہ سڑکیں دی، سی پیک میں شمولیت دی، آپ کو یہاں پہ اکنامک زون دیے، بجلی کے منصوبے دیے، اور الیامین گنڈاپور پہلے بھی وفاقی وزیر تھے گلگت بلتستان کے۔ کبھی آپ نے اپنے قریب اتنا ان کو دیکھا ہے جتنا الیامین آپ کے پاس ہے؟ الیامین تو گلگت بلتستان کا بن چکا ہے اور گلگت بلتستان والے الیامین کے دوست بن چکے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں انشاءاللہ، اور جو جنون، جو جوش میں اسکردو سے یہاں آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ کہیں پہ کسی سے بھی پوچھ لے تو ایک ہی آواز ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف جیتنا نہیں ہے انشاءاللہ، باری اکثریت سے انشاءاللہ تحریک انصاف کو کامیاب کرنا ہے۔ اور میں آخر میں ایک چیز کہہ دوں، ابھی ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ مراد سعید بھی یہاں پہ آ چکا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے۔ آپ پوچھیں کہ کیوں خوشی ہے؟ میں جب بھی پارلیمنٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو یہ ساری 9 2 11 ہو جاتے ہیں۔ مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ یہ تو گلگت بلتستان میں، گلگت بلتستان سے اب اتنی جلدی کم از کم نہیں نکل سکتے، مجھے سننا پڑے گا، اور یہ آپ سنیں گے۔ تو میرے دوستو، میں بھی آپ کے ہمراہ، آپ کے ساتھ
यहाँ पे मौजूद रहूंगा इंशाअल्लाह। हम इकट्ठे कैंपेन करेंगे और आमना अंसारी साहिबा को तो मैं 15 से पहले खुशखबरी भी मुबारकबाद देता हूं कि आप जीत चुके हैं और इंशाअल्लाह लोग भारी अक्सरियत से आपको कामयाब बनाएंगे। हमने देखिए मेरे पाकिस्तानियों, अली अमीन ने आपसे बड़ी खूबसूरत बात की, मैं बात खत्म कर रहा हूं। अली अमीन ने आपसे बात की कि ये गलियां, ये सड़कें, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये बिजली के मंसूबे, ये आपकी किसी का एहसान नहीं है, ये आपका हक है। मैं अभी जब आ रहा था, मैंने अपने दोस्तों से जो मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि अगर स्वात में शहर के अंदर की सड़कों की ये हालत हो, वो तो किसी को दोबारा ना मुंतखब करे, दोबारा कोई वहां पे कदम नहीं रख सकता। यहां पे ये तमाम चीजें आपका हक था, आपने एक सवाल करना है और एहतिसाब। जिस तरह एनआरओ लीग यहां पे पहुंचा है एनआरओ मांगने के लिए, आप देखिएगा कि जिन्होंने यहां पे 10 साल हुकूमत की थी, सड़कों का पैसा, पानी का पैसा, बिजली का पैसा, स्कूल का पैसा, इलाज का पैसा कहां पे गया? हम आपके ऊपर लगाएंगे भी और इसका एहतिसाब भी करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, लड़ाई बहुत बड़ी है, ये काम तो फर्ज है हुकूमतों का, जो नहीं करते समझ जाए कि वो लूट रहे हैं। अगर आपके नुमाइंदे आपके काम नहीं करते, समझे कि उनका नारा है हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो। लेकिन लड़ाई इससे बड़ी है, लड़ाई है पाकिस्तान की, लड़ाई है आलमी इस्लाम की। आज इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जब खड़े होते हैं तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगाज करते हैं। क्या बेहैसियत मुसलमान आपका सर फख्र से ऊंचा नहीं होता? जब इमरान खान दुनिया के सामने आलमी इस्लाम का मुकदमा लड़ते हैं तो क्या आपका सर फख्र से बुलंद नहीं होता? मेरे पाकिस्तानियों, कल आपने देखा कि इस्राइल की एक एनजीओ है, इस्राइल की लॉबी, आपने कल पढ़ा है, आपको पता चल गया होगा कि कल इस्राइल के एक लॉबियस्ट जो है, एक एनजीओ है, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा और कैंपेन का आगाज कर लिया है। क्यों? वजह क्या है? इमरान खान के क्यों दुश्मन बन गए हैं? ये जो यहाँ पे मोहरे हैं, ये जरदारी डाकू, ये नवाज शरीफ डाकू, ये इनके हराम पे पले हुए बच्चे, ये तो मोहरे हैं। लड़ाई तो बड़ी है, लड़ाई इस्लाम की है कि जब इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करते हैं तो हम पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद होता है। जब वो कश्मीर का, फलस्तीन का मुकदमा लड़ते हैं तो हमें फख्र महसूस होता है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, इंशाअल्लाह हम सब ने मिलकर इस जंग में अपना किरदार अदा करना है, इमरान खान के हाथ मजबूत करने हैं। आप साथ दोगे, इमरान खान का साथ दोगे और 15 तारीख को यहां से तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से कामयाब करोगे। वो तो मुझे पता है कि करोगे, आप फैसला कर चुके हैं। आपने एक और काम करना है, जितने भी मेरे दोस्त इस मजमे में खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, यहाँ पे नौजवान है, बच्चे हैं, आपने एक काम करना है, आज से आपने इमरान खान के तर्जुमान बनना है। आपने आमना अंसारी का, आप खुद कैंडिडेट है, आमना अंसारी की बजाय आपने घर घर जाना है और आपने पैगाम देना है। और फिर 15 को क्या होगा? टप्पे पे टप्पा, टप्पे पे टप्पा, टप्पे पे टप्पा, टप्पे पे टप्पा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं 15 से पहले आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारक हो, जियो। खापलू में मुराद सईद जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इनकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ है। सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध, बच्चों की अमवात थर में होती हैं। आला अदलिया कहती है कि सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में है। एक लंदन में बैठा है जो गली कहता था कि मुझे क्यों निकाला, एक जालसाजी में मशहूर है जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं। अवाम को सब याद है, लूटी हुई दौलत वापस करना होगी। चोरों ने मुल्क को लूटा मगर गिलगित बल्तिस्तान को भी नहीं छोड़ा। क्या गिलगित बल्तिस्तान
بلتستان کو صوبہ بنانے کا مطالبہ ان جماعتوں نے پورا کیا؟ کیا سی پیک میں آپ کو حق ملا؟ بجلی کا مسئلہ ان لوگوں نے حل نہیں کیا۔ عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے۔ عمران خان کی قیادت میں گلگت بلتستان کے مسائل حل کریں گے۔